دانیال چودھری صاحب، جو بیان سامنے آیا بشرا بی بی کا اور اس کے بعد جتنی پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، آج تمام لوگوں نے بالشمول وزیر اعظم نے اسے ملک دشمن قرار دیا، تو کیا بشرا بی بی کی وہ اہمیت ہے اس لیے کیونکہ ان کی تو کوئی پارٹی پوزیشن نہیں، ان کی پارٹی کہتی ہے وہ کسی تنظیمی ڈھانچے کا بھی حصہ نہیں، وہ غیر سیاسی ہیں، تو ان کے بیان کو آپ سمجھتے ہیں کہ دوست ملک نے بھی بڑا سنجیدہ لیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. بالکل جی، سنجیدہ لیا ہوگا، کیونکہ یہ ان کی ایک پرانا وتیرہ ہے کہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کو تعلقات خراب کرنا اور آئسولیشن میں لے کے جانا. دیکھیں، ایک تو کہتی ہیں کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں بشرا بی بی جو ہے وہ گھریلو خاتون ہے. تو اگر جو انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ باجوہ صاحب نے تو ان کو نہیں آ کے بتایا تھا، ان کو عمران خان نے آ کے بتایا. عمران خان نے آ کے بتایا کہ سعودیہ مجھے اس لیے نکالا ہے کہ میں سعودیہ جو ہے اس طرح گیا، یا سعودیہ انہوں نے ہمیں نکلوایا ہے. تو یہ ایسے بیانات دینا یہ ان کا بہت بڑا پرانا ایک طریقہ ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ دوست ممالک کے ساتھ، جس کا جو پاکستان کے ساتھ تھک اینڈ تھن میں کھڑا رہا، جو مشکل حالات میں کھڑا رہا، جو پاکستان کے ساتھ ہر ٹائم پہ کھڑا رہا، آپ ان کے اوپر ایسے الزامات لگا رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انٹرنل پالیٹکس میں انٹرفیئر کیا، آپ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. اور یہ آپ کی سیاست کا پرانا طریقہ کار ہے کہ جب یہ ان کے مقاصد پورے ہو جائیں یا ان کی جو چاہتے ہیں وہ ان کو ہیلپ یا سپورٹ نہ ملے، تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اور ہمیں حقیقت میں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آپ کے جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے ایسے بیانات اور ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ چاہے جو بھی کریں، ہمارے تعلقات نہ پہلے خراب تھے اور ان کو ہم آگے بھی خراب نہیں ہونے دیں گے. لیکن آپ کے اس طرح کے بیانات سے ملک کی ساورنٹی اور آپ کے جو ملکی تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. اور یہ میں نے ہمیشہ کہا کہ دیکھیں، پی آئی اے ایک چلتی پھرتی ایئر لائنز، کسی کے کہنے پہ تو سٹیٹمنٹ دی اور اس ایئر لائنز کا بھٹا بٹھا دیا، اس کو وران باز بنا دیا. یہ بھی جو آج بیان دیا گیا ہے یہ بھی کسی کے کہنے پہ دیا گیا ہے کہ آپ کے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہوں، آپ کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، پاکستان کو آئسولیشن میں عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ٹویٹر ہینڈل ایکس ہے، اس کے اوپر تو یہ کہا ہے کہ ایک تو پہلی بات کہ بشرا بی بی کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بتایا گیا ہے. یہی بیرسٹر سیف بھی کہہ رہے ہیں جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے تو ایم بی ایس کے ساتھ بڑے پرسنل تعلقات ہیں، ایز ان دوست ہیں وہ ان کے. دیکھیں، وہ اگر پرسنل تعلقات ہیں تو پھر ایسی سٹیٹمنٹس نہ دیتے نا کہ اگر ایم بی ایس نے یا جس کے اوپر دے رہے ہیں، اور آپ جس طرح سعودیہ کو ان تمام چیزوں میں ملائن کر رہے ہیں. یہ میں نے جس طرح کہا کہ یہ ان کی سوچی ساجی سازش کے مطابق کیا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں کر کے آپ اپنا مقاصد حاصل کرتے ہیں. آپ نے اپنے جو آپ کے ایلائز ہیں، ان کی جو سپورٹ کرنے والے ہیں، جو یہودی لابی پیچھے بیٹھی ہے، وہ چاہتی ہے یہ ایسی سٹیٹمنٹس دلوا کے کر کے تو پھر اندر ٹیبل یہ کہہ کے بات کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے فلاں سے اچھے تعلقات ہیں، یہ ہیں یا وہ ہیں. لیکن یہ آپ جو ہے یہ اصل میں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کن کے مقاصد پورے کر رہے ہیں اور آپ کیسے کر رہے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ کا ملک جب بھی مستحکم ہونے کی بات کرتا ہے، ملک آپ کی بہتری کی طرف جاتا ہے، تو آپ دھرنے کی کال دیتے ہیں، آپ ملک کو بند کرنے کی کال دیتے ہیں. کبھی آپ اس کو آخری کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں فیصلہ کن، کبھی آپ نیا نام دے کر، لیکن آپ آ کر آپ معیشت سے دشمنی کرتے ہیں. تو آج بھی یہ اسی چیز کا تسلسل ہے. یہ پاکستان اور پاکستان کی معیشت سے دشمنی کا بدلہ اتار رہے ہیں. تو دانیال چودھری صاحب، اب کیونکہ آپ نے احتجاج کا ذکر کیا ہے، میں احتجاج کا ذکر کرنا چاہوں گی. آج بھی کہا گیا کہ عمل درآمد جو ہے وہ عدالتی حکم نامے پر کیا جائے گا. خواجہ آصف نے بھی کہا، محسن نقوی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو جو عدالتی حکم نامہ ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو انگیج کرنا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا اب تک تحریک انصاف کو انگیج کیا گیا اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جب پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے، ملک کو توڑنے کی بات کر رہے تھے، سول نافرمانی کی بات کر رہے تھے، اپنے شہداؤں کے مجسمے جلا رہے تھے، پاکستان کو بند کرنے کی بات کرتے تھے، آئی ایم ایف کے باہر کھڑے ہو کر پاکستان کے مجسمے، پاکستانی جو آرم فورسز کے ہیڈ ہیں ان کے مجسمے جلا رہے تھے، اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کے غریب کے ساتھ، بے روزگار کے ساتھ، تو ہم تم سے اس ملک کو چلنے نہیں دیں گے، آگ لگا دیں گے. ہم تب بھی ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، ہم تب بھی کہہ رہے تھے کہ چیزیں مفاہمت سے آگے لے کے جائیں.
آپ تب بھی چیزوں کو آپ نفرت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا نہ کریں, آپ نفرت کے بیج نہ بوئیں. آپ نے چیزوں کو سمجھداری کے ساتھ لے کے جانا ہے. آپ ایک پولیٹیکل جماعت ہیں, لیکن انہوں نے ہر بار پروو کیا کہ نہ یہ پولیٹیکل جماعت ہیں, نہ ان کے منشور میں پاکستان ہے, نہ یہ پاکستان کے ساتھ پیار میں اپنی زبان کنٹرول کرتے ہیں. یہ ایک ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں اور اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں. لیکن یہ والا جو دھرنا ہے, یہ جو دھرنا ہے, قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی, اس میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نا کہ آپ ایک کمیٹی تشکیل کریں جس میں کمشنر بھی ہوں, بیٹھ کر ان سے انگیج کریں, اور ظاہر ہے کہ دھرنے کی اجازت نئے قانون کے تحت اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. لیکن میں وہی جاننا چاہتی ہوں, کیا وہ کمیٹی تشکیل ہوئی؟ کیا تحریک انصاف کو کہا گیا ہے کہ جی آپ 24 کو نہ کریں, انگیج کر رہے ہیں آپ ان کو, یا بس حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آنے نہیں دیں گے, ہم پوری قوت سے استعمال کریں گے ان سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں, میں تو ہم کل سے کہہ رہے ہیں, بلکہ ایک دن ہو گئے ہیں, کچھ دن ہو گئے ہیں کہ آفٹر پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2024 ہم نے چیزیں بڑی کلیئر کر دی. آپ نے جہاں پروسیشن کرنا ہے اس کی لوکیشن کا تعین کر دیا, اپلیکیشن کا تعین کر دیا, کس کو دینی ہے, کیسے دینی ہے, کس وقت دینی ہے, اور کیا چیزیں پوری کرنی ہیں, وہ تمام چیزیں کر چکے ہیں. اس کے باوجود جو ہے یہ انہوں نے حکومت کو نہ لکھا, نہ حکومت کو انگیج کیا, نہ ان سے بات کی, نہ ان سے پرمیشن مانگی. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی جتھا آ کر اسلام آباد کو کے اوپر چڑھائی کر دے گا, کسی اور صوبے سے آ کر وہاں کی مشینری کو استعمال کر پاکستان میں اربوں روپے کا نقصان پہنچائے گا, تو اسٹیٹ نے یہ نہیں ہونے دے گی. وی ول ناٹ الاؤ دس ایٹ اینی کاسٹ. چاہیے جو مرضی کر لیں, انشاءاللہ ہم ان کو وی ول میک شیور دیٹ دا سیفٹی اینڈ پروٹیکشن آف دا پیپل آف اسلام آباد از آر اٹموسٹ امپورٹنس, اور ہم ان کو سیکیور رکھیں گے, اور ہم ان کے کسی بھی بلیک میلنگ ٹیکٹکس یا بلیک میلنگ اس کے نیچے دبیں گے نہیں, اور انشاءاللہ اس کو فیس کریں گے. اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے, اگر جلاؤ گہرائی ہوئی, اگر اس میں ملوث ہوں گے, جو اور کسی کے طرح کے رائٹس ہوئے, ان کے خلاف سخت سے سخت سزا ہوگی. ان کے آئی ڈی کارڈز بلاک کریں گے, ان کے ساتھ جو لا ہمیں اسپیس دیتا ہے وہ تمام چیزوں کو کور کر ہم ایکشن لیں گے.